نتھنگ، مطلب یہ تو ہم بہت دفعہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. یہ تو ڈائلیٹری ٹیکٹکس ہیں جو دونوں طرف سے شاید پی ڈی ایم کی جانب زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں. اور پھر پی ڈی ایم کے اندر بھی جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا. اور جب پی ڈی ایم ان کو بتائے گی کہ کیا مذاکرات میں کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ان کی نظریں جو ہے کے پی کی طرف ہیں اور وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں کے پی الیکشنز میں. تو وہ میرے خیال میں تو وہ شاید اگر یہ مذاکرات ایسے کہیں جانے نہیں ہیں. سچی بات تو باسط صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مذاکرات آپ اپنے کریئر میں بڑا کھیلتے رہے ہیں. سفیروں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ممالک کے درمیان چل رہا ہوتا ہے. مجھے نہیں، میں بات سن لیں میری. سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دو پارٹیز بیٹھتی ہیں مذاکرات کے لیے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کو راؤنڈز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ پہلا دور ہے پھر اگلا دور ہوگا، جب وہ مذاکرات کار باہر نکلتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ گفتگو میں ایک بریف سٹیٹمنٹ دینے کے بعد کوسچنز لینے سے انکار کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو پہلے طے ہوتا ہے کہ ہم نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کرنی ہے کہ نہیں کرنی. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ شاید بہتر ہوتا کہ دونوں پارٹی سائڈز جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو نہ کرتی. اور جب مذاکرات شروع تو بالکل انسگنیفیکنٹ، اچھی بات چلیں یہ طے ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کویسچنز نہیں دینے، ہم نے مزید بات نہیں کرنی، صرف اپنا مدعا بیان کرنا. ہماری جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے، دونوں پارٹیز میکسیملسٹ پوزیشن کے ساتھ ٹیبل پہ آتی ہیں اور پھر اس میں کیا گنجائش نکلتی ہے، بیچ والی لائن کون سی ہے، وہ ہم نے ڈیفائن کرنی ہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آج پرائم منسٹر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ نو الیکشن بیفور اکتوبر نومبر، انہوں نے اگست کا مینشن کیا کہ اگست میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اس کے بعد ہم الیکشنز میں جائیں گے. اور اب اگر پی ٹی آئی اس بات پہ رضامند ہو گئی ہے کہ الیکشن جولائی میں ہو جائے اکٹھے، کم از کم وہ اس بات پہ تو ایگری ہو گئے، وچ از ویری انکریجنگ. کیونکہ وہ تو بڑے اطمینان سے مذاکرات کر رہے ہیں. جس طرح خالد جمیل صاحب نے بتایا، عوام تو پریشان ہے بیچاری، یہ تو مزے کر رہے ہیں لیکن عوام تو پریشان ہے. پوری ریاست ایک لحاظ سے ہوسٹیج ہے اس وقت. تو نہیں، باسط صاحب بڑا زبردست ہو گیا. عوام کے نمائندوں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر دیا. وہ تو بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کیونکہ جب پہلی دفعہ ان کو ووٹ ملا 174 ووٹ تھا اور اب 180 ہو گیا ہے، وچ از گاڈ. ایک لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ دیکھیں ایک سال اور آپ سمجھیں کہ 20 دن پہلے 9 اپریل 8 کی آپ بات کر لیں، اس وقت تو 174 لوگ تھے جن کو اعتماد تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس ملک کی ناؤ کو پار لگا سکتے ہیں. وہ ناؤ کس طریقے سے ڈول رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ معیشت کا بیڑا غرق ہے، سیاست کا ستیہ ناس ہے. لوگوں کے پاس ہچکولے نہیں کھائے. آپ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کا پہلے 1 سال پہلے کوئی بڑی دودھ کی شہد کی نہریں یا پاکستان میں بہ رہی تھی، اس سے پہلے 4 سال پہلے، اس سے پہلے کیا یہی سارے حالات تھے. تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی ہے پاکستان میں. ڈیفالٹ سر پہ ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے والا. میں نے تو آپ کو پہلے ہی سے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، آپ جو کچھ بھی کر لیں. ٹو بگ ٹو فیل. اور پاکستان الحمدللہ ہماری اکانومی میں گو کے پرابلمس تو بہت زبردست ہیں، بہت شدید ایشوز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لے گی. چائنا کا وزٹ ابھی ہو رہا ہے آرمی چیف کا. آج پرائم منسٹر کی لی کانگ سے ہی بات ہوئی ہے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ بھی ٹیلی فون پہ. تو میرا خیال میں کچھ نہ کچھ حالات اکانومی کے. لیکن آج اسحاق ڈار کی بھی تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہمیں تو لیٹیگیشن میں پھنسایا ہوا صبح شام، کام تو کرنے دیتے نہیں ہیں ہمیں. سو موٹو لے کر تباہ و برباد کر دیا اس ملک کو. کبھی سیکٹری کو بلا لیتے ہیں، کبھی منسٹر کو بلا لیتے ہیں. چلیں مڈ جنوری میں ہوا تھا نا یہ معاملہ. ہاں تو کوشچن یہ ہے پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کا، تو اس سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے کسی نے. میرے لیے انکریجنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور جولائی کا اگر ٹائم پیریڈ مینشن ہو رہا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے اس معاملے میں. اگر جولائی نہیں تو اگست کر لیں، سپٹمبر کر لیں، کہیں نہ کہیں آ کے فیصلہ کر لیں، تاکہ جو سپریم کورٹ کو، جو میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بہت مشکل حالت میں آ گئی ہے. وہ کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دینا چاہتے جو وہ یہ سمجھتے ہوں گے ڈیفینیٹلی کہ وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے.
کیونکہ ہمارے DGISPR نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو 245 آرٹیکل 245 کے تحت صرف حکومت کی ڈسپوزل پہ ہیں. تو بہت معاملات گھمبیر ہو گئے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین سے بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ کس طرح ملک کے جو ادارے ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، ان کو اس مشکل سے نکالے. اور یہ کام اب صرف سیاستدان ہی کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اسپیس ہے